اس کے پاس جو ٹولز ہیں اس میں سے ایک انٹرنیٹ ٹول ہے جس ٹول کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرنیٹ بند کیا تو ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو پکڑ لیا اور وہ کتنی بڑی دہشت گردی 14 اگست کو ہونے جا رہی تھی جو کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو فائل کیا. سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی شدید الفاظ میں اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا نہ کوئی قوم ہے نہ قبیلہ ہے اور یہ ٹارگٹ ہمیشہ معصوم لوگوں کو کرتے ہیں. معصوم سیاسی ورکرز جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں, ان کی قیمتی جانوں پہ انتہائی دکھ ہے. ان کے لیے گورنمنٹ نے جو کمپنسیشن اناؤنس کیا ہے وہ بھی ہم فوراً کر رہے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کو جس انداز سے بہترین انداز سے ان کی طبی امداد کی گئی ہے اور خاص طور پہ ہیلتھ منسٹر صاحب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم نے اس ایمرجنسی کو جس طرح ہینڈل کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. اس کے بعد دیکھیے 8 تاریخ کو احتجاج کا جو اعلان کیا ہے اپوزیشن کے دوستوں نے, رائٹ ٹو اسمبل جو ہے وہ سب کا حق ہے. اس اسمبلی کو مینیج کرنے کا ہمارا حق ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جمہوری انداز میں اگر کوئی پہیہ جام کرتا ہے, کوئی اپنی گاڑیاں نہیں لاتا ہے تو دیٹ ول بی مور اپریشیٹیبل بجائے اس کے کہ آپ زبردستی لوگوں کو ٹریول کرنے سے روکیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی زبردستی کسی کو روکے, لیکن سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کا رائٹ جو احتجاج کا ہے اس کا بھی احترام. شاید یا آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. ایک جنرل ڈسکشن ہوئی تھی لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے سمیت میرے سمیت اپوزیشن لیڈر کے سمیت سردار اختر جان کے اور لیڈرشپ جو ہے نواب سراؤ اللہ صاحب کو لائف تھریٹس ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لائف تھریٹس ہے. یہ ایک جنرل ڈسکشن ہوئی تھی اور وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہوئی تھی. سردار صاحب نے تو ان کا نام نہیں لیا لیکن میں ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ انہیں سے یہ ڈسکشن ہوئی تھی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسپیسیفک تھریٹ جو ہے وہ یقیناً اس طرح کا نہیں تھا اور لیڈرشپ جو ہے وہ بلوچستان دیکھیں دہشت گرد ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ریشنلائز نہ کریں ٹیررزم. جب آپ ٹیررزم کو ریشنلائز کرتے ہیں, کبھی ناراض بلوچ کا نام دیتے ہیں, کبھی رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ حالات صحیح ہیں, آپ خود سے کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹولز ہیں ٹیررسٹ کے پاس جو ٹولز ہیں اس میں سے ایک انٹرنیٹ ٹول ہے جس ٹول کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرنیٹ بند کیا تو ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو پکڑ لیا اور وہ کتنی بڑی دہشت گردی 14 اگست کو ہونے جا رہی تھی جو کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو فائل کیا. تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں گورنمنٹ اپنے ٹولز استعمال کرتی ہے, ٹیررسٹ کے اپنے ٹولز ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مقصد تو لوگوں کو تنگ کرنا تو نہیں ہے, مقصد تو لوگوں کی جانیں بچانا ہے. اور اس کے لیے آپ میئرز لے رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ وہ لوگوں کے خلاف ہے. کون حکومت ہوگی جو اپنے لوگوں کے خلاف اقدامات لے گی, لیکن لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے. اس کو ہم اس سے پیچھے نہیں. تو لاپتہ نہیں ہے, اغوا ہے اور ٹیررسٹ نے ان کو اغوا کیا ہے. اور یہ لاپتہ کا ورڈ آپ لوگ نے یوز کر کے اس کو ایک عجیب ہی مطلب دیا گیا ہے, ایک رنگ دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہمارے آفیشلز ہیں. ہم اس پر جو کام ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہمیں وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری پرائرٹی میں وہ نہیں ہے. ہم سیکورٹی کو مزید مستحکم کریں گے اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو SOPs ہوتی ہے, ہم میری آپ کی توسط سے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ گزارش ہے جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں جلسہ کیا, جو SOPs ہم نے بتائیں ان SOPs کو فالو کیا گیا. اب ہم نے یہ SOP اور اس کو وہ کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی سیاسی جماعت جلسہ کرے گی وہ مغرب سے پہلے وائنڈ اپ کرے گی. کیونکہ مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں انر کوارڈن کو سیف رکھا گیا جہاں BNP مینگل کے رضاکار جو تھے ان کا اس میں ایک بڑا کردار تھا. میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. بلوچستان پولیس کا ایک بڑا کردار تھا. اب آؤٹر کوارڈن کو پروٹیکٹ کر لیا گیا. اب باہر سڑک پہ ایک لوپ ہول تھا, وہ لوپ ہول کا فائدہ ٹیررسٹ نے اٹھایا, ایک سوسائڈ بامبر نے اٹھایا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قائدین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. زیارت کا جو کرفیو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں 2 قبائل جو ہیں 1961 سے ان کی شاید لڑائی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی, پھر اس میں اختیارات دیے گئے تھے, اس پر کام نہیں ہو سکا. میں دونوں فریقین کا ایک جرگہ اپنے پاس بلا چکا ہوں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک جرگہ تشکیل دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرائبل جو لڑائیاں ہیں
जहां हुकूमत ने 3MQ के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। मकसद उस कर्फ्यू का भी यही है कि मजीद कुछ तो खून ना हो, और वो कर्फ्यू इंशाल्लाह हम जल्दी उठाने। सर, शराब की क्या सूरत हाल है और हुकूमत इसके लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है और जो DGPDM है इज प्लेस्ड इन नसीराबाद, और फिलहाल जो इस वक्त तक की खबरें आ रही हैं उसमें हमारे पास जो गुडूब राज में जिस रैली ने गुजरना है वो हमारे लिए इतनी थ्रेटनिंग नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, इन केस अल्लाह ना करे कि कोई हो, तो जाहिर है जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक बहुत सारे महरक़ात होते हैं। जब भी टेररिस्ट अटैक करते हैं आप देखें कि उनके पीछे बहुत सारे महरक़ात होते हैं। जहाँ पर वो हमारी एथनिक डिवीजन चाहते हैं, जहाँ पर वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जहाँ पर वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जब कभी चाइना में दौरा हुआ है आपने देखा है किस तरह के वाक़यात हुए हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चाइना का बहुत ही शानदार दौरा किया है, और पाकिस्तान को जो लोग ये कहा करते थे कि पाकिस्तान आज जो है वो तन्हाई का शिकार है, उनके लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं है और फातेह जो होते हैं उन्हीं को लंच कराया जाता है। सियासी जमातें वो कह रही है CM जो है हुकूमत चलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, इन्हें फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं। इसका मैं यही जवाब दूंगा कि उनको हक है हर बात करने का।